ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ وہ دلہنوں والے سرخ جوڑے میں بیٹھی آنکھوں میں آنسو لیے اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں خدا نے اس کی قسمت میں کیا لکھا ہے۔ اسے تو آج اس گھر سے رخصت ہو کر اپنے سسرال جانا تھا، لیکن جہیز نہ دینے کی وجہ سے اس کی بارات واپس چلی گئی اور اس کی ماں یہ صدمہ برداشت نہ کرتے ہوئے موقع پر بے ہوش ہو گئی، اور اس کا باپ اپنی بیٹی کے مستقبل کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ لیکن ان تمام حالات میں دور کھڑا ایک شخص جس کی آنکھوں میں سے نیلے رنگ کی روشنی نکل رہی تھی اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ رینگ رہی تھی، اچانک سے اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی اور اس کی آنکھیں غصے سے باہر کو ابل رہی تھیں اور اس کے بڑے بڑے دانت باہر کو نکل آئے اور اس کے حلق سے عجیب و غریب آوازیں نکلنے لگیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اگر اس کے سامنے کوئی بھی آ جاتا تو وہ اس کو زندہ نہ چھوڑتا، کیونکہ اس کے کانوں میں دلہن بنی لڑکی کی سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی اور اس کے غصے میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ لیکن اس نے اپنے غصے کو قابو میں کیا اور انسانوں کے روپ میں آ کر لڑکی کے باپ کے پاس گیا تھا تاکہ انہیں حوصلہ اور دلاسا دے سکے۔ اکرم ایک محنت مزدوری کرنے والا غریب باپ تھا۔ اس کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ وہ اپنے بچوں سے بے حد پیار کرتا تھا۔ اس کی بیٹی فائزہ نے FA تک تعلیم حاصل کی۔ بعد میں گھر کے حالات دیکھتے ہوئے اس نے مزید تعلیم حاصل کرنے کا ارادہ ترک کر دیا، لیکن وہ اور اس کا باپ یہ چاہتا تھا کہ ان کا بیٹا اچھی تعلیم حاصل کرے اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے۔ اس لیے وہ اپنے بھائی کی تعلیم میں مدد کے لیے محلے کے ایک اسکول میں پڑھانے جاتی تھی۔ ابھی اسے اسکول میں نوکری کرتے ہوئے کچھ ہی مہینے ہوئے تھے، لیکن اسے ہر وقت ایسا محسوس ہوتا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ جب بھی وہ دائیں بائیں دیکھتی تو کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ نہ پاتی، اسی لیے وہ اسے اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیتی۔ ایک دن اسکول سے واپس آتے ہوئے کچھ دیر ہو گئی۔ وہ تیز قدموں سے چل رہی تھی تاکہ جلد از جلد گھر پہنچ سکے، لیکن اسے اپنے ساتھ کسی کے قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ جب اس نے مڑ کر دیکھا تو اسے کوئی بھی نظر نہ آیا، لیکن قدموں کی آواز کو سنتے ہوئے اس کا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے، لیکن اس نے ہمت نہ چھوڑی اور مختلف دعاؤں کا ورد کرتے ہوئے اپنی گھر کی طرف چلتی رہی۔ جیسے ہی وہ گھر کے قریب پہنچی تو اسے قدموں کی آواز آنا بند ہو گئی۔ جب وہ گھر کے اندر داخل ہوئی تو اسے اپنے کانوں میں کچھ لوگوں کی آواز سنائی تھی۔ وہ سیدھا کچن میں آ گئی کیونکہ اسے کافی بھوک لگی ہوئی تھی۔ اس کی ماں کچن میں آئی اور اسے بتانے لگی کہ تم جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر کمرے میں آؤ، تمہیں کچھ لوگ دیکھنے آئے ہیں۔ جب اس نے اپنی ماں کی بات سنی تو اسے عجیب محسوس ہوا اور کہنے لگی کہ وہ مجھے دیکھنے کیوں آئے ہیں؟ تو اس کی ماں نے کہا کہ تمہارے رشتے کے لیے تمہارے باپ نے کسی کو کہا ہوا تھا، اسی لیے وہ لوگ تمہیں دیکھنے آئے ہیں، جلد از جلد تمہارے فرض سے فارغ ہونا چاہتے ہیں۔ جب فائزہ نے اپنی ماں کی بات سنی تو وہ پریشان ہو گئی، لیکن وہ اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں ٹال سکتی تھی، اسی لیے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن فائزہ نے نظر اٹھا کر کسی کی طرف نہ دیکھا۔ کچھ دیر کے بعد اس کی ماں نے کہا کہ اب تم واپس جاؤ۔ اسی طرح وہ واپس کچن میں آ گئی اور مسلسل سوچ رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد مہمان واپس چلے گئے تو اس کی ماں کچن میں آئی اور وہ بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ کہنے لگی کہ شکر ہے کہ اللہ نے ہمارے پہلے ہی رشتے میں سن لی، وہ لوگ تمہیں پسند کر چکے ہیں اور جلدی شادی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس طرح شادی کی تیاری شروع ہو گئی۔ اس کے باپ نے پہلے ہی لڑکے والوں کو کہہ دیا تھا کہ وہ غریب لوگ ہیں، وہ اپنی بیٹی کو زیادہ سامان اور جہیز نہیں دے سکتے۔ فائزہ اتنی جلدی شادی ہونے پر کشمکش کا شکار تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کو انکار نہیں کر رہی تھی۔ 1 مہینے کے اندر اندر اس کی شادی ہونی تھی اور بارات کا دن بھی آن پہنچا، اور وہ دلہن بنی اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہی تھی اور دل میں مختلف سوچیں آ رہی تھیں کہ نہ جانے اس کے سسرال والے کیسے ہوں گے۔ اور کچھ دیر بعد بارات آ گئی، لیکن کافی دیر گزر گئی لیکن نکاح کی تقریب نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دم سے اس کی ماں روتی ہوئی کمرے میں آئی اور کہنے لگی کہ لڑکے والے جہیز کا مطالبہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ بیٹی کو جہیز نہیں دیتے ہو تو ہم آپ کی بیٹی کا نکاح اپنے بیٹے سے کر دیتے ہیں، اور نہ ہی ہم آپ کی بیٹی کا نکاح اپنے بیٹے سے نہیں کر رہے، اور نہ ہم بارات لے کر
واپس چلے جائیں گے۔ اگر آپ لوگ اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دیتے تو ہم آپ کی بیٹی کا نکاح اپنے بیٹے سے کرتے ہیں اور نہ ہم بارات لے کر واپس چلے جائیں گے۔ تو فائزہ کے باپ کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ اسی لیے اس کے باپ نے کہا کہ میرے پاس جہیز کے لیے اتنی رقم موجود نہیں ہے، تو اس لیے لڑکے والے بارات لے کر واپس چلے گئے۔ اس کی ماں یہ بتاتے ہوئے بے ہوش ہو گئی۔ اس کا باپ محلے والوں سے نظریں نہیں ملا رہا تھا کہ کسی بیٹی کی بارات کا واپس چلے جانا کوئی عام بات نہیں تھی، اور وہ خود رونے میں مشغول تھی کہ ایک دم سے کمرے میں کھڑکیوں کے بجنے کی آواز آنے لگی، اور ایک دم سے پردے بھی ہلنے لگے، اور کمرے کی لائٹ خود بخود جلنے اور بجھنے لگی کہ ایک دم سے کمرے میں تیز روشنی نمودار ہوئی، اور اسی روشنی میں سے ایک شخص برآمد ہوا۔ فائزہ نے جب یہ سب دیکھا تو وہ خوف سے کانپنے لگی، اور ایک دم سے کمرے سے باہر جانے لگی کہ کمرے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ وہ شخص انسانی روپ میں تھا، اور وہ فائزہ سے کہنے لگا کہ تمہیں مجھ سے خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں ایک جن زادہ ہوں، لیکن تم سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ تو مجھے پہلے ہی نظر میں اچھی لگنے لگی ہو، لیکن جو کچھ آج تمہارے گھر والوں کے ساتھ ہوا وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا، اور میں تم لوگوں کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ میں تم سے آج ہی شادی کروں گا۔ فائزہ نے جب اس جن ذات کی بات سنی تو وہ حیران ہو گئی، اور کچھ دیر بعد وہ جن غائب ہو گیا، اور اس کے باپ کے پاس انسانی روپ میں گیا اور کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں آپ کی بیٹی سے نکاح کے لیے تیار ہوں۔ اور اس کا باپ آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے اس شخص کی طرف دیکھنے لگا کہ مشکل وقت میں کیسے وہ اس کی مدد کے لیے تیار کھڑا ہے۔ اس طرح اس جن زادے اور فائزہ کا نکاح ہو گیا، لیکن جن زادے نے اپنی محبت اور پیار سے یہ ثابت کر دیا کہ وہ فائزہ سے بے حد محبت کرتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔